السلام علیکم۔ میں ہوں عامر سہیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے چند ایک واقعات کا ذکر کروں گا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد کتنے عظیم انسان تھے، کتنے عظیم لیڈر تھے۔ تو یہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کتنے زیادہ ذہین اور کتنے زیادہ حاضر دماغ تھے۔ تو بات شروع کرتے ہیں لندن سے۔ جب آپ لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک دن آپ کا پروفیسر جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، تو آپ بھی جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ۔ تو اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک پرندہ اور ایک سور اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو آپ نے کہا کہ ڈونٹ وری، آئی ول فلائی ٹو اندر ٹیبل۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا آپ کی بات پہ۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں تمہیں کہیں نہ کہیں میں سبق سکھاؤں گا۔ تو اگلے دن وہ آپ کو کلاس میں کھڑے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فرض کرو تمہارے سامنے دو بیگ پڑے ہوں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں عقل مندی اور دانائی ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ تو آپ نے فوراً سے کہا کہ میں دولت والا بیگ اٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا تم چھوٹی سوچ کے مالک ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں عقل مندی والا بیگ اٹھاتا۔ تو آپ نے کہا ظاہری بات ہے، ہر انسان کو وہی چاہیے نا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اس جواب سے اس کو لاجواب کر دیا۔ تو خیر جب آپ وکیل بن کے واپس آئے، ہندوستان واپس آئے، تو آپ ہندوستان کے سب سے کم عمر وکیل تھے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں وکالت کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لی تھی۔ تو آپ ایک ایماندار اور ایک محنتی وکیل تھے، اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے کافی نام کما لیا۔ تو لوگ دور دور سے اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آتے تھے۔ تو خیر آپ جو وکالت کرتے تھے وہ ایک اصولوں پہ کرتے تھے، یعنی آپ کے کچھ اصول تھے جن پہ آپ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کی جو فیس ہوتی تھی، آپ ایک مہنگے وکیل تھے، آپ اپنی فیس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ انگریز کا دور تھا، تو ایک دن ہڑتال اناؤنس ہو جاتی ہے۔ تو ایک جو دکاندار ہوتا ہے وہ 10 منٹ لیٹ دکان بند کرتا ہے، تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو وہ قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے۔ جب قائد اعظم عدالت میں پہنچتے ہیں تو جج کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہو، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے جج سے کہا کہ میں ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ حال میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ اپنی گڑیاں اتار کے مجھے دے دیں، میں آپ کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتروا لیں گڑیاں سب کی۔ آپ نے حال میں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب کی گڑیاں اتروائیں اور جج کے سامنے رکھ دیں، اور جج سے کہا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ان سب کا ٹائم ایک جیسا ہے؟ تو جب جج نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں، ان سب کا ٹائم ایک جیسا تو نہیں ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ تو آپ نے کہا ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حال میں موجود تھوڑے سی لوگوں کی گڑیوں کا اگر ٹائم ایک جیسا نہیں ہے تو ہندوستان کتنا بڑا ہے، تو سب کی گڑیوں کا ٹائم ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات لاجیکل تھی، اس میں وزن تھا۔ تو جج کنونس ہو گیا اس بات پہ، اور اس نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح آپ نے اپنا پہلا مقدمہ جو ہے وہ جیت لیا۔ تو آپ ایک، میں نے پہلے بتایا کہ ایک ایماندار وکیل تھے، تو آپ اپنی ایک مقررہ آپ کی فیس تھی، اس سے نہ زیادہ لیتے تھے نہ اس سے کم لیتے تھے۔ تو ایک تاجر آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قائد میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا مقدمہ لڑیں، تو میں آپ کو اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس نے 5,000 روپے پیش کیا آپ کے سامنے۔ تو آپ نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے تو فیس نہیں لیتا، میں تو پیشی کے حساب سے فیس لیتا ہوں، اور میں ایک پیشی کا 500 روپے لیتا ہوں، تو میں نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ تو آپ نے اپنی ایمانداری سے اور اپنی ذہانت سے اس کا جو مقدمہ تھا وہ 3 ہی پیشیوں میں جتوا دیا۔ تو اپنی فیس کے آپ نے اس سے 1,500 روپے چارج کیے۔ تو وہ تاجر بڑا خوش ہوا، تو اس نے خوش ہو کے 5,000 روپے پیش کیے، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ آپ نے صرف اپنے 1,500 روپے ہی جو آپ کی فیس بنتی تھی وہی آپ نے چارج کی۔ تو یہ تھی آپ کی ایمانداری۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بار ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے روتی ہوئی، اور کہتی ہے کہ قائد میرا بیٹا جو ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ بے گناہ ہے، اس کو ایک جرم میں جو ہے جان بوجھ کے پھنسایا جا رہا ہے، اس پہ ایک مقدمہ کیا گیا ہے جان بوجھ کے۔ تو آپ نے کہا کہ
ٹھیک ہے میں اس کا مقدمہ لڑوں گا آپ کے بیٹے کا، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ ایک مہنگے وکیل ہیں، تو میں آپ کی فیس تو نہیں ادا کر سکوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کا مقدمہ ریڈ کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اگر مجھے لگا کہ وہ بے گناہ ہے تو پھر میں آپ سے فیس وصول نہیں کروں گا۔ تو جب آپ نے اس لڑکے کا مقدمہ دیکھا، اس کو ریڈ کیا، تو آپ کو لگا کہ واقعی وہ بے گناہ ہے، اس کو جان بوجھ کے پھنسایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کا مقدمہ لڑنے کے بارے میں سوچا۔ تو جب آپ عدالت پہنچے تب تک جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی، اور اس لڑکے کو جو ہے سزائے موت جو ہے سنائی جا چکی تھی، اور اس کو سزائے موت کے لیے جو ہے لے جایا جا چکا تھا۔ تو جب آپ وہاں سزائے موت والی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ اس کو سزائے موت ہونی تھی، تو آپ جلاد سے کہتے ہیں کہ تم نے لڑکے کا مقدمہ ریڈ کر لیا ہے، اس کو جو سزا ہوئی ہے اس کا فیصلہ تم نے پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس کا فیصلہ پڑھا ہوا ہے، اس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ہینگ ہم، یعنی اس کو لٹکا دو، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، یعنی تم اس کو صرف لٹکا سکتے ہو، اس کو مار نہیں سکتے تم، اگر تم مارو گے تو تم اس میں پھنس جاؤ گے، تمہیں میں عدالت لے جاؤں گا۔ تو وہ جلاد تھوڑا ڈر جاتا ہے، اور وہ اس لڑکے کو جب عدالت لے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس مقدمے میں لکھا ہوا ہے ہینگ ہم، اس میں ہینگ ہم ٹل ڈیتھ نہیں لکھا ہوا۔ تو جج نے کہا کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں۔ تو آپ نے جج کے سامنے کہا کہ جج صاحب یہ آپ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے ہینگ ہم، یعنی اسے لٹکا دو۔ اب آپ نے فیصلے میں یہ نہیں لکھا کہ ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، یعنی تب تک لٹکاؤ جب تک یہ مر نہ جائے۔ تو یہ بات لاجیکل تھی، تو وہ عدالت جو جج تھا اسے کنونس ہونا پڑا۔ تو جو عدالت ہے وہ تو چلتی ہی دلائل پہ ہے، تو اس بات میں وزن تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس لڑکے کو تو خیر عدالت کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو چھوڑنا بنتا تھا۔ لیکن اس کے بعد قانون میں ایک ترمیم کی گئی، اور سزائے موت کا جب بھی فیصلہ سنایا جاتا تو اس میں ہینگ ٹل ڈیتھ لکھا جاتا، اور یہ آج بھی جو فیصلہ سزائے موت کا سنایا جاتا ہے اس میں ہینگ ٹل ڈیتھ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ آپ نے ایک ہسٹری بھی چینج کر دی، آپ ایک ہسٹری میکر بھی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اس لڑکے کو جو ہے وہ اس کو سزائے موت سے بچایا۔ تو اس کے بعد ایک بار ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو ہے ایک تنازع ہو جاتا ہے۔ ایک لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں پہ مسلمان چاہ رہے تھے مسجد بنانا، اور ہندو وہاں پہ مندر بنانا چاہ رہے تھے۔ تو دونوں میں جو ہے وہ کشمکش ہو گئی، اور دونوں جو ہے وہ عدالت چلے گئے، ہندو اور مسلمان۔ تو مسلمانوں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل مقرر کیا کہ آپ ہمارا مقدمہ لڑیں۔ تو جب آپ نے ہندوؤں کا آپ نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، تو مسلمان جو ہے وہ کیس ہار گئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ نیچے مسجد بنے گی، اور 12 فیٹ سے اوپر جو ہے وہ مندر بنے گا۔ تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ ایکسیپٹ کر لو۔ مسلمان بڑے ناراض تھے آپ سے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ کیس ہروا دیا ہے، ہم تو بڑے مان سے آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہمیں یہ کیس ہروا دیا ہے۔ تو خیر آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ ویسا کرو، آپ یہ فیصلہ مان لو۔ تو مسلمانوں نے آپ کا فیصلہ مان لیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نیچے 11 فیٹ تک مسجد بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہندو آ جاتے ہیں مندر بنانے کے لیے۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ آپ 12 فیٹ سے اوپر آپ مندر بنا لو۔ تو اب درمیان میں 1 فیٹ کا جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا، گیپ آ گیا۔ اب 11 فیٹ کے بعد وہ 12 فیٹ پہ کیسے مندر بنا سکتے تھے؟ تو وہ ہندو جو ہے وہ دوبارہ عدالت چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ مسلمانوں نے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ 12 فیٹ تک مسجد بنائیں گے، اور 12 فیٹ سے اوپر جو ہے وہ مندر بنے گا۔ لیکن قائد اعظم جو ہے وہ فیصلہ اٹھا کے لے آئے، جج کے سامنے رکھا۔ تو آپ نے کہا جج صاحب یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے مسجد بنے گی، اور 12 فیٹ سے اوپر جو ہے مندر بنے گا۔ اب فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان 12 فیٹ تک مسجد بنائیں گے۔ تو یہ ایک لاجیکل بات تھی، یہ فیصلے میں یہی لکھا ہوا تھا کہ نیچے مسجد بنے گی اور 12 فیٹ سے اوپر مندر بنے گا۔ اب فیصلے میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان بھی 12 فیٹ تک مسجد بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر مسلمان جو ہے یہ مقدمہ جیت گئے، اور ہندو وہاں پہ مندر نہیں بنا پائے۔ تو یہ آپ کی انٹیلیجنس تھی
یعنی آپ کی ذہانت تھی کہ آپ نے بڑے بڑے جو ہے مقدمے جیتے۔ تو ایک بار جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہیں اس ڈبے میں جہاں پہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک لڑکی آ جاتی ہے وہاں پہ، آپ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم نکال دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، زبردستی کی ہے۔ تو آپ نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا، اس نے پھر کہا کہ تمہارے پاس جو بھی ہے تم نکال دو ورنہ میں یہاں پہ شور مچا دوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، میں تو بہرا ہوں، تم جو بھی کہنا چاہتی ہو اس کاغذ پہ لکھ دو، مجھے پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو اس نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو ہاں فوراً سے جب وہ پیج جس پہ اس نے لکھا ہوتا ہے وہ پیج ہے وہ اپنے جیب میں ڈالتے ہیں اور زنجیر کھینچ دیتے ہیں، ٹرین رک جاتی ہے اور وہ جو پیج ہوتا ہے وہ آپ جا کے اسٹیشن ماسٹر کو دکھاتے ہیں، تو وہ لڑکی جو ہے پکڑی جاتی ہے کیونکہ ایک ریٹن ثبوت جو ہے وہ آ گیا اس کے خلاف۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی ذہانت سے جو ہے وہ ایک چور کو پکڑوا دیا۔ تو اسی طرح سے جب تو دو قومی نظریے کی بات ہو رہی تھی، جب آپ دو قومی نظریے کی سپورٹ کر رہے تھے ہندوستان، یعنی ہندوستان میں دو قومیں بعد ہیں، تو ایک یونیورسٹی میں آپ کو بلایا جاتا ہے ایز چیف گیسٹ، اور وہاں پہ جب آپ کی اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ہندو لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم آپ، سوری اس نے جناح کہا نا آپ کو، تو یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ قائد اعظم جو ہے وہ آپ کو خطاب ملا تھا جب پاکستان بننے کے بعد، اس سے پہلے آپ کو محمد علی جناح ہی کہا جاتا تھا۔ تو اس ہندو لڑکے نے کہا کہ جناب آپ ہندوستان کے دو ٹکڑے کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ صدیوں سے آباد ہیں، تو اب آپ ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں کو لگا کہ وہاں پہ جو باقی جو لوگ موجود تھے ان کو لگا کہ شاید قائد کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو اس وجہ سے قائد خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے پانی کا گلاس منگوایا اور اس میں سے آدھا پانی پیا اور آپ نے گلاس جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دیا، اور اس لڑکی کو آپ نے بلایا جس نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ باقی پانی پیو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ مسلمان ہیں، میں تو یہ پانی نہیں پیوں گا۔ تو پھر آپ نے اس حال میں موجود جو ہے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم یہ پانی پیو، تو اس نے وہ پانی پی لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ تھی آپ کی حاضر دماغی کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی تھی تو آپ فوراً سے جو ہے وہ اپنی شارپ مائنڈ کی وجہ سے آپ اس کا کوئی نہ کوئی آنسر جو ہے وہ لازمی دے دیتے تھے اور سوال کرنے والے کو آپ لاجواب کر دیتے تھے۔ تو اب یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے، جب پاکستان بن چکا تھا تو آپ نے دن رات محنت کی اس کے بعد اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ اب آپ وقت کے بہت پابند تھے اور آپ دوسرے لوگوں سے بھی یہی امید کرتے تھے کہ وقت کی سبھی پابندی کریں۔ تو ایک بار ہوتا ہی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ایک تقریب ہوتی ہے اور وہاں پہ سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں سوائے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں لیاقت علی خان، اور ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم اپنی اسپیچ کر کے جب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہی سوری قائد اعظم جب اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے کچھ چیئرز جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ چیئرز کیوں خالی ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیئرز جو ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، اب اگر جو لیٹ آئے گا وہ پھر کھڑا ہو کے جو ہے تقریب جو ہے اٹینڈ کرے گا، تو وہی کیا جاتا ہے، وہ چیئرز اٹھا لی جاتی ہیں اور جب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو ان کو کھڑے رہ کے جو ہے تقریب دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ تھے آپ کے اصول، یہ تھی آپ کی وقت کی پابندی۔ اور اسی طرح سے آپ کی ایمانداری کی ایک اور مثال ہے کہ آپ
ایک بار جو ہے وہ کچھ فرنیچر منگوایا جاتا ہے قومی خزانے سے، تو اس میں کچھ کرسیاں جو ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کرسیاں کیوں ہیں ایکسٹرا اس میں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح نے آرڈر کی ہوئی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا بل بھی پھر انہوں نے دیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، بل تو نہیں دیا انہوں نے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے فاطمہ جناح سے لیا جائے گا، یعنی ملک کے خزانے سے، قومی خزانے سے اس کو پے نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھے آپ کے اصول، یعنی آپ اصولوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور ایمانداری کا تو یہ حال تھا کہ اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو بھی معاف نہیں کرتے تھے آپ۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، یہ اب آخری واقعہ میں کوٹ کروں گا، یہ قصور کا واقعہ ہے۔ قصور جو ہے یہ ایک ریاست تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا، اس کا جو بادشاہ کہہ لیں یا اس کا گورنر تھا، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قصور جو ہے وہ علیحدہ ہی رہے گا۔ تو آپ نے اس کو ایک دن جو ہے چائے پہ بلایا، اور آپ نے جان بوجھ کے اس پہ چائے کرا دی۔ تو اس نے کہا، قائد یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے سارے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں، یہ آپ یہ آپ نے کیا، یہ آپ کا قصور ہے۔ تو قائد کہتے ہیں، سوری، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تم نے کیا ہے، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے کیا یہ۔ تو قائد کہتے ہیں کہ کیا تم یہ لکھ کے دے سکتے ہو کہ میرا قصور ہے؟ تو کہتا ہے ہاں بالکل، تو قصور تمہارا، میں تمہیں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کاغذ پکڑو، یہ پینسل ہے، یہ کاغذ ہے، تو اس کے اوپر لکھو کہ قصور میرا ہے۔ تو اس نے لکھ دیا کہ قصور قائد اعظم کا ہے، اور نیچے اس نے اپنے سائن کر دیے۔ تو آپ نے وہ جو پرچی اور پینسل پکڑی، اور وہ جو پیج ہے وہ آپ نے جیب میں ڈالا، اور اس نے کہا گڈ بائے، قصور میرا ہی ہے۔ تو اس طرح سے جو قصور ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تو یہ تھی آپ کی انٹیلیجنس اور آپ کی ذہانت اور آپ کی حاضر دماغی، کہ آپ جو ہے وہ اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے بہت سارے مقدمات بھی جیتے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق میں نے آپ کو بتائے، کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں نے بتائے کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قائد کتنے عظیم انسان تھے، اور ایک عظیم لیڈر تھے۔ ہم ان کا جتنا بھی احسان مانیں کم ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کا بٹن بھی لازمی دبائیں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ اگر جب بھی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔